صحیح بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا جو پہلا لشکر ہے جو سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ جنہوں نے سمندر پار جہاد کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ لشکر کے لیڈر تھے اور انہوں نے جہاد کیا تھا، تو ان پر جنت جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر جنت جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے۔ تو اب آئے دن جو ہے ہر کوئی جو بے وقوف ہے، جو جاہل ہے، جو منہ پھٹ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آخر صحابی کس پیغمبر کے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف صحابیت سے نوازا ہے اور رب ذوالجلال نے ان پر اتنا کرم کیا کہ وہ کاتب وحی ہے، انہوں نے قرآن مجید قرآن رشید جو ہے وہ لکھا ہے، وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے اور لوگوں کے لیے سے ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ اس کے مغفرت فرما۔ اس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ تو ہے کون؟ تیری حیثیت کیڑی ہے؟ ہمارا موقف وہی ہے صحابہ و اہل بیت کے بارے میں جو بابا جی کا بس بات اپنی جی کے گل آئے تو لوگ برداشت نہیں کرتے۔ میری جی کے بارے گل کی تھی تو پھر کوئی سیدہ پاک دے بارے گل کر جائے نہ شاہ صاحب نے نہیں آنا، میں کہ شاہ صاحب نے کیوں نہیں آنا بھائی؟ سبحان اللہ، میں نے گل کہی کوئی کہنے نہیں شاہ صاحب نے نہیں آنا، میں کہ شاہ صاحب نے کیوں نہیں آنا بھائی؟ کہتے ہیں پوری جماعت کے سربراہان سمیت سب کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ اگر شرعی مسئلے کا نہیں پتا تو جا کے کسی سے سمجھ لو، جتنا علم ہے وہیں تک۔ تم نے سیاست کرنی چاہیے، بس ڈانگے سوٹے جو تم نے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے، اب تمہارا سیاسی میدان میں بھی انشاءاللہ حال برا ہونے والا ہے اور ہوگا۔ جو کچھ کھیل تماشے تم نے شروع کر رکھے، حنیف قریشی کو جپے اور حافظ سعید کا بیٹا وہ بدبخت زمانے کا جس کو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ پکا وہابی ہے، اس کے بیٹے کو جپے ڈال کے ادھر اسے کہنا کہ آج تک ماں نے حافظ سعید جیسا بیٹا ہی کوئی نہیں جمع، اور ادھر سے حضور کنز العلماء کے خلاف بک بک کرنا۔ ہم تمہیں پھر سمجھانا چاہتے پوری جماعت کو اپنی اوقات و حیثیت میں رہو، ورنہ تم سے بڑے بڑے سور میں ہم نے عقیدے کے نام پہ پاؤں کے نیچے روند ڈالے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے لیکن ہم کسی کو خاطر میں نہیں لائے، بڑے بڑے نام بڑی بڑی گدیاں تھی، ہم نے کسی کو خاطر میں نہیں لائے۔ اللہ کے فضل سے ساروں کا عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے سینہ تان کے مقابلہ کیا۔ حیثیت میں رہے، ایک شخص نہیں، پوری جماعت اپنی اوقات میں رہے، ورنہ ہمیں اوقات یاد دلانا آتی ہے اور ہم جو اوقات یاد بھی دلا سکتے ہیں۔ ابھی ایک دو باتیں کی، اگر مزید کچھ کھلا یا مزید کچھ بولے تو پھر اس سے آگے وہ جیسے تم بھی بولتے ہو میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے، پھر اللہ کے فضل سے تم تو گھوڑا کہتے ہو، ہم کہتے ہیں میدان بھی حاضر ہے اور کتاب بھی حاضر ہے۔